اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلِ دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 11۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ زاویار کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا پریشے کو اداس بیٹھا دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، پریشے نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ جانا چاہتی تھی، وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی تھی، لیکن جب پیروں کو ذرا بھی حرکت نہ دے پائی تو خود کی لاچاری پر اسے مزید افسوس ہونے لگا۔ تھک گئی ہو، لیٹنا چاہتی ہو؟ زاویار نے سر سے نماز کی ٹوپی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بال ٹوپی پہننے کی وجہ سے آگے سے دب گئے تھے، لیکن جو نور اس کے چہرے پر موجود تھا اور اس کے ساتھ جو ٹھہراؤ تھا وہ قابل رشک تھا۔ میں نے کب سے نماز نہیں پڑھی؟ پریشے نے سوال کیا۔ تمہیں نماز پڑھنی ہے؟ یہ بات سن کر زاویار کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں میں آئی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ ہاں، پریشے نے یہ کہہ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ زاویار ابھی اس کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک آنسو پریشے کی گود میں گرنے لگے۔ وہ فوراً ہی لمبے لمبے ڈگ برتا پریشے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، رونے کیوں لگ گئی؟ زاویار نے پریشے کے چہرے کو بہت پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب یاد آ جانے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ تم میرے اور اپنے ساتھ کو بھول جاؤ۔ ہمارے رشتے میں یہ جھجک کی دیوار لے آؤ۔ کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے اب پریشے سوچے گی؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں، ایک چیز بھی یاد نہیں آ رہی، بس سجدہ اور رکوع یاد آ رہا ہے۔ پریشے کی آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے دو موٹے موٹے آنسو ایک دم گرے۔ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں سب کچھ یاد آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ایک ساتھ تو تمہارا ذہن سب کچھ برداشت کر بھی نہیں سکتا نا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور رہی بات نماز کی تو میں پڑھا دیتا ہوں، تم نیت باندھو، میں بولتا جاؤں گا، تم پڑھتی رہنا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا خون جلانے لگ جاتی ہو۔ زاویار نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لہجے میں اس قدر محبت تھی کہ شاید اتنی محبت کبھی کسی نے کسی سے نہ کی ہو۔ چلو آؤ وضو کرنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زاویار نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ویل چیئر کو بیڈ کے پاس لا کر پریشے کو اٹھانے لگا۔ زاویار کے بازو جیسے ہی پریشے کے گرد جانے لگے، پریشے کی آنکھوں کے سامنے ایک دم وہ منظر آیا جب زاویار کے بازو میں گولی آ کر لگی۔ وہ گولی؟ اس نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیک کرنے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے اب، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پریشے کو بڑے احتیاط سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ وضو یاد ہے؟ لہجے میں بے انتہا نرمی تھی۔ پریشے نے کچھ نہیں کہا، بس وضو کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں وہ غلطی کرتی زاویار اس کو درست کر دیتا۔ وضو کرنے کے بعد زاویار پریشے کی ویل چیئر کو چلا کر صوفے کے پاس لے آیا۔ پریشے نے آہستہ آہستہ سے دوپٹہ باندھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے ہاتھ زیادہ اوپر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی اس مشکل کو دیکھ کر زاویار بالکل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اس کے چہرے کے گرد باندھنے لگا۔ پھر تم رونے لگ گئی؟ پریشے کی آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھ کر زاویار نے شکایتی انداز میں کہا۔ پریشے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے بہتے آنسو پونچھے اور آنکھوں کو اوپر کر کے خود کو رونے سے روکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس بار لہجے میں محبت تھی، دل کو دھڑکا دینے والی محبت، ایسی محبت جو قیمتی تھی کیونکہ اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ کچھ نہیں، پریشے نے بچوں کی طرح گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے میری پریشے واپس چاہیے، یہ میری پریشے نہیں ہے۔ اتنا لحاظ، اتنا سوچ سوچ کر بولنا، پریشے ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ زاویہ نے پریشے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو ایک بار کھل کر رو لو، بعض دفعہ کھل کر رو لینے سے بہت سکون ملتا ہے۔ جب پریشے نے کچھ نہیں کہا تو زاویہ نے نئی تجویز پیش کی۔ آپ 4 سال سے مجھے یوں ہی سنبھال رہے ہیں۔ پریشے نے بس اتنا کہا اور پھر اس کی آنکھیں آنسو برسانا شروع ہو گئی۔ 3 سال سے، 1 سال تم ہاسپٹل میں تھی، زاویار نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں، اور آگے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ پریشے نا امید تھی۔ کیوں بھروسہ نہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ تمہاری یادداشت بھی تو نہیں تھی، واپس آ گئی نا، تو باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم چل سکتی ہو۔ تمہاری پچھلی ڈاکٹر ٹھیک نہیں تھی، زاویار نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے نئی ڈاکٹر صحیح نہ ہو، کیا پتا وہ پیسے بنانے کے لیے جھوٹی امید دلا رہی ہو۔ پریشے کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی امید نہیں تھی۔ تو پھر میں اسے دنیا جہاں کے سارے پیسے دے دوں گا ایسی پیاری امید دلانے پر، بس وہ میری امید کبھی ختم نہ کرے۔ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ بدل گئے، پریشے حیرت میں تھی۔
ہاں محبت ہو گئی ہے نا، اس لیے۔ زاویار نے یہ کہتے ہوئے نظریں چرائی۔ پریچے کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ سجی۔ نماز پڑھیں؟ زاویار بنا پریچے کی جانب دیکھے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پریچے بھی نماز کے لیے سیدھی ہو گئی۔ زاویار پڑھتا جا رہا تھا اور پریچے اس کے ساتھ ساتھ دہراتے ہوئے نماز ادا کرتی جا رہی تھی۔ ایک سکون سا تھا اس کمرے میں، شاید کوئی منفی خیال نہیں تھا، کوئی اکتاہٹ نہیں تھی، محبت تھی تو اس محبت کو نبھایا جا رہا تھا۔ شاید اسی لیے اللہ نے اپنی جانب سے نور ہی نور اس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، شاید یہی بات تھی۔ وہ اسے زندہ مل گئی تھی، اللہ چاہتا تو اسے اس سے چھین بھی سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے زندگی عطا کی۔ کیا یہ کوئی نعمت نہیں تھی؟ اب اگر وہ اس کے آدھے جسم کا رونا روتا، شکایت کرتا تو اللہ کی ناراضگی ہی مول لیتا، لیکن اس نے اس کے برعکس اللہ کی عطا کردہ نعمت کو سنبھالا، اس کا خیال رکھا، اور آج اللہ نے اس کا دل روشن کر دیا تھا اور وہی نور اس کے آس پاس بھی موجود تھا۔ میرا نام شاہویز ہے، میں آج سے آپ کا وکیل ہوں۔ اورحان کے سامنے بیٹھتے ہی شاہویز نے اپنا تعارف دیا اور بریف کیس کھولنے لگا۔ شفق کا قتل میں نے کیا ہے، اورحان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اسے 4 انگلیوں سے بجاتے ہوئے کہا، انداز بے انتہا روکھا تھا۔ شاہویز اس کا یہ انداز دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ قتل کی وجہ؟ شاہویز کی آنکھوں میں یہ سوال کرتے چمک سی آئی تھی۔ وجہ کچھ نہیں، بس میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے مارا ہے اس شفق کو۔ اورحان ابھی بھی بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ آپ کو وہاں کس نے بلایا؟ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ شاہویز نے اگلا سوال کیا۔ اس کا قتل کرنے گیا تھا، اورحان نے شاہویز کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ یہ دیکھو، شاہویز نے ایک کاغذ اورحان کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ؟ اورحان نے یہ کہتے ہوئے کاغذ اٹھایا۔ مس حریم، کیا آپ بتائیں گی اس دن اس گن سے کتنے فائر ہوئے تھے؟ شاہویز نے حریم کی جانب بنا دیکھے سوال کیا۔ اس دن 3، ایک شفق نے کیا تھا، ایک اس سے بندوق چھینتے وقت ہوا تھا، اور پھر تیسرا۔ حریم کہتے کہتے رکی، وجہ اورحان کا مڑ کر اسے دیکھنا تھا۔ تو آپ دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ موقع واردات سے جو گن ملی ہے اس میں 2 ہی گولیاں چلی ہیں، باقی گولیوں سمیت وہ گن ابھی بھی پولیس کے پاس موجود ہے۔ شاہویز نے اورحان کے ہاتھ سے کاغذ واپس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے گولی کسی اور نے چلائی تھی؟ اورحان نے سوال کیا۔ جی، تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ وہاں آپ کو کس نے بلایا تھا؟ میرے پاس کسی لڑکے کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو سمجھاؤ، وہ شفق کے گھر گئی ہے۔ مجھے لگا پھر شاید کوئی تصویر وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو میں فوراً ہی چلا گیا۔ وہاں گیا تو شفق زمین پر گری ہوئی تھی اور حریم کے ہاتھ میں گن تھی، بس۔ اورحان نے بس اتنا کہا۔ جب آپ وہاں گئے تو وہاں کوئی اور تھا، کیونکہ اگر گولی سیدھی لگی ہے تو گولی مس حریم کے عین پیچھے سے چلی ہوگی۔ شاہویز کی آنکھوں میں جیت تھی، اورحان کا سٹیٹمنٹ لینا کسی جیت سے کم تھا بھی نہیں، کیونکہ اس کا بار بار اعتراف جرم انہیں کیس ہرا رہا تھا۔ نہیں، وہاں کوئی نہیں تھا، اورحان نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ چلے پھر میں چلتا ہوں، کوئی اور سوال ہوگا تو آپ کو زحمت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہویز نے اورحان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اورحان نے بھی فوراً ہی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اورحان کی آنکھیں پہلی دفعہ مطمئن تھی۔ شکایت تو وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ درد نہیں تھا بھی تو تھوڑا مانند پڑ گیا تھا۔ شاہویز کمرے سے چلا گیا تھا، اب بس وہاں حریم اور اورحان بچے تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بت بنے کچھ پل کھڑے رہے۔ یہ وکیل کون ہے؟ اورحان کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے تو اپنے ذہن میں اٹھتے سوال کا تذکرہ ہی کر دیا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے برابر سے بنا جواب دیے گزرنے لگی۔ وہ کب سے وہاں تھی؟ اور اورحان صرف 2 بار اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، پہلی بار وکیل کے بارے میں پوچھنے کے لیے، دوسری بار گولیوں کا جواب دینے کے لیے۔ نہ اس نے اس کی خیریت لی، نہ حال چال پوچھا، نہ ہی اس کی جانب نظر بھر کر دیکھا۔ اس کا دل دکھا تھا، جس کی نظر میں محبت کے سوا کبھی کچھ نہ دیکھا ہو، اس کی نظر میں اب محبت کے سوا سب کچھ دیکھنے کا دکھ کوئی اس وقت حریم سے پوچھتا۔ کیسی ہو؟ اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی زندہ ہوں کہنے ہی لگی تھی کہ اورحان کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہونے سے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ شش، تم نہیں جانتی میرے لیے یہ کتنا کافی ہے، اورحان نے حریم کی جانب اپنی آنکھوں میں تڑپ لیے کہا۔ چوڑیاں پہننا کیوں چھوڑ دی تم نے؟ پچھلی دفعہ بھی ہاتھ خالی تھے۔ اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا تو حریم بس یک ٹک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیسا شخص تھا وہ؟ تمام مشکلات میں بھی اس نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ حریم نے اب چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے۔
چلو وقت ختم ہو گیا۔ پیچھے سے کسی نے کمرے میں دوسرا دروازہ کھول کر آواز لگائی تو اورحان نے پہلی بار اپنی پلک جھپکی۔ اگر وہ قید میں نہ ہوتا تو اس شخص کو ضرور بتاتا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، لیکن فی الحال وہ کوئی تماشا نہیں چاہ رہا تھا، تو بس حریم کو دیکھتے دیکھتے ہی بنا مڑے دروازے تک گیا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ہلکے سے بنا آواز نکالے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ وہ اس سے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں، اس نے اسے آئی لو یو کہا تھا۔ حریم اسے دیکھتی ہی رہی۔ وہ اس کے ان الفاظوں کا جواب دینا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ چلا گیا تھا۔ درد بہت تھا لیکن اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ واپسی میں وہ سارے راستے یہی سوچتی رہی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اپنے مقام کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ تو ابھی تک اسی کمرے میں موجود تھی جہاں وہ اپنے محبوب کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ پر ابھی بھی اس کے چھوئے کا لمس موجود تھا۔ وہ کچھ پل کتنے حسین تھے، کوئی اس کے بے لگام دھڑکتے دل سے پوچھتا۔ ہاں قیوم، ایک نمبر اور تاریخ دے رہا ہوں، اس دن کی تمام کال ریکارڈز نکالو۔ شاہویز جو کہ اپنی کار میں بیٹھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر جمائے ہدایات دینے میں مصروف تھا، جبکہ اس کی سیکرٹری اس کے برابر میں بیٹھی کاغذات کو ایک ساتھ کرنے میں مصروف تھی۔ فون بند کرتے ہی شاہویز نے اس کے سست چلتے ہاتھوں کو ایک نظر جنجلاہٹ سے دیکھا اور پھر کسی اور کو کال ملائی۔ یار، ایک ایڈریس دے رہا ہوں، اس گھر کے آس پاس کے کیمروں کی ریکارڈنگ تو نکال دو۔ ہاں، صرف ایک دن کی۔ فون دوسری طرف بھی بند ہو گیا تھا، لیکن کاغذات ایک ساتھ نہیں ہوئے تھے۔ اسے شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ یار، تم کل سے مت آنا۔ اکتاہٹ کی وجہ سے لہجہ مزید سخت اور روکھا ہو گیا تھا۔ سوری سر، اس نے اپنے ہاتھوں کی رفتار بڑھائی۔ تمہیں اگر کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو۔ یہ تمام ثبوت ایک جگہ کرو، سب کو دھیان سے دیکھو، اور اگر کچھ نظر آئے تو مجھے بتانا۔ اور ہاں، اس شفق کا جس کا مرڈر ہوا تھا، اس کی آٹوپسی رپورٹ بھی نکالو، لیکن دھیان رکھنا کسی کو شک نہ ہو۔ شاہویز نے انگلی اٹھا کر اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اس بیچاری نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت سے شاہویز کو اس پر مزید غصہ آیا تھا۔ الینا، مجھے کام کرنے دو بیٹا۔ الینا کے بار بار تنگ کرنے پر عرشیہ نے جنجلا کر اسے کہا۔ لیکن مما، مجھے کھیلنا ہے، تو پھر میں مائز کے پاس جا رہی ہوں، الینا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آنیہ خالہ ابھی مائز کو سلانے گئی ہیں، ان کے تو دروازے کے پاس بھی مت جانا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ الینا نے کندھے لٹکاتے ہوئے کہا۔ میں پریشے کے پاس جا رہی ہوں۔ الینا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ پریشے نہیں، پریشے خالہ، عرشیہ نے اس کی جانب گھورتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں۔ الینا بھاگی۔ وہ بھی آرام کرنے گئی ہیں، انہیں تنگ مت کرو، وہ رات بھر ہسپتال میں تھے، عرشیہ نے الینا کو سیڑھیوں کے پاس روکتے ہوئے کہا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ الینا تھک کر بولی۔ سکون سے بیٹھو میرے پاس، بس میں یہ ایک کام کر لوں، پھر ہم بھی سونے چلتے ہیں، بس 5 منٹ کی بات ہے، عرشیہ نے اسے کچن کے پاس کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں کمرے میں جا رہی ہوں کھلونوں سے کھیلنے، شور نہیں مچاؤں گی۔ یہ کہتے ہی الینا اتنی تیزی سے بھاگی کہ عرشیہ جو کہ ابھی اس کو بٹھا کر کچن میں گئی ہی تھی، واپس سے اس کے پیچھے بھاگ ہی نہ پائی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی الینا نے پورے ہال کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں نئی شرارت اچھل کود کرنے لگی۔ جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ دبے پاؤں چھت کی جانب بڑھ گئی۔ چھت پر پہنچ کر بھی اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب وہ مطمئن ہو گئی تو خوشی خوشی گارڈن کی جانب بڑھ گئی۔ دوپہر کی وجہ سے چھت اچھی خاصی گرم تھی، اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ انکل، اس نے پھولوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے پکارا۔ تمہیں میں نے منع کیا ہے نا؟ کہیں سے آواز آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جن کو ڈھونڈنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، اس بار آواز گرجدار تھی۔ الینا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ ابھی الینا کی آنکھوں میں آنسو آئے ہی تھے کہ عرشیہ ایک دم پیچھے سے آ کر بولی۔ وہ الینا ڈر گئی تھی، اسی لیے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ چلو یہاں سے، آئندہ یہاں نہیں آنا۔ عرشیہ نے ایک خوف زدہ نظر آس پاس دوڑائی اور الینا کو گود میں اٹھائے نیچے اتر آئی۔ ان کے جاتے ہی وہ مخلوق واپس چھت پر آ گئی، جو کہ کچھ پل کے لیے الینا کے آنے کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ انسانوں کا ہم سے ملنا، ہمیں دیکھنا ٹھیک نہیں پیاری بچی، میرا ساتھ تمہیں ہزاروں مشکلوں میں ڈال دے گا، اس جن نے الینا سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ وہ اس سب کو روکنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں آخر دیکھ کیسے لیتی ہے۔ ہاں، کیا ہوا؟ زنین گھر آنے کے لیے اپنے آفس سے نکل ہی رہا تھا کہ کسی کا فون آنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہی فوراً کال اٹھاتے ہوئے کہا۔
سر کوئی گڑبڑ ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، آج کے دن میں وہ مسلسل حرکت میں رہا ہے، مقابل نے سکندر کی خبر دی۔ نظر رکھے رہنا اور کوشش کرو پتہ کرنے کی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ زنین نے بھووں کو ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی سے کھجاتے ہوئے کہا، کل وہ آپ کے گھر کے پاس والی مارکیٹ گیا تھا، وہاں آپ کی چچی بھی تھی سر، اس بندے نے مزید کہا۔ پھر اس نے ان سے کوئی بات کی؟ زنین متجسس تھا۔ نہیں سر، وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر قریب بھی گیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر ہی گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آج صبح ہی باہر نکلا اور ابھی تک کوئی 20 جگہ جا چکا ہے۔ مقابل نے پوری خبر دے کر سانس لیا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم سکندر؟ زنین نے زیر لب کہا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جہاں جہاں گیا تھا وہاں سے پتہ کرو، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ زنین نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ آخر تم کیوں رکے ہوئے ہو پاکستان میں؟ وہ بھی اس طرح چھپ کر؟ چاہتے کیا ہو تم؟ زنین نے دل ہی دل میں کہا اور پھر اپنے آفس سے نکل گیا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر نسرین شیخ پر پڑی۔ السلام علیکم، اس نے ان کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ نسرین شیخ کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ کوئی کام تھا؟ بیٹا کیسا ہے آپ کا؟ امریکہ میں ہوگا؟ زنین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، نسرین شیخ نے یہ کہتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دیکھو میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ کوثر مجھ سے اب بات نہیں کرتی، میرا ایک کام کر دو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو گیا، تم پلیز اس کو بولو اپنا دھیان رکھا کرے۔ نسرین شیخ نے تقریباً رونے کے انداز میں کہا۔ آپ یہ کہنے امریکہ سے یہاں آئی ہیں؟ زنین کو حیرت ہوئی تھی، ساتھ میں عجیب سا شک بھی۔ نہیں، میں آئی تو ملنے تھی لیکن وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں نے یہ خواب تو کل ہی دیکھا ہے، تم پلیز اس کو کہو وہ گھر سے نہ نکلے، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ اب نسرین شیخ باقاعدہ رو رہی تھی۔ اچھا آپ روئے نہیں، میں بول دوں گا، پانی پئیں گی آپ؟ زنین کو ان کے حال پر ترس آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا ان کا یہ حال ان کی اولاد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس ایک سکندر نے اپنے آس پاس کے رشتوں میں کسی پر بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ وہ ماں تھی تو اس کی فکر میں جل رہی تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ نسرین شیخ نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ زنین کو ان کی حرکتیں انتہائی مشکوک لگی تھی، لیکن سب سے زیادہ مشکوک بات کوثر شاہ کی حفاظت تھی۔ زنین کا ماتھا ان کی بات سے ٹھنکا ضرور تھا۔ اتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ کوثر شاہ جو کہ ظفر شاہ کا انتظار کر رہی تھی ان کے دیر سے گھر آنے پر فکر مند ہوتے ہوئے بولی۔ بس کام زیادہ تھا، ظفر شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ یہ عمر نہیں ہے آپ کی کام کرنے کی، پوری زندگی گزار دی آپ نے کام میں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، کوثر شاہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم بھی، کیا عمر ہے میری، تھک تو جوان بھی جاتے ہیں، ظفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، پہلے جعفر بھائی کا خرچہ ایک عرصے اٹھایا آپ نے، اب وہ آ گئے ہیں تو وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں اور آپ سارا دن کام میں۔ اچھے پھر بھی وہی ہیں، ذرا سے وقت میں بچوں کو بالکل اپنا اسیر کر لیا ہے انہوں نے، اور اب زاویار بھی کام دھام چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ کوثر شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ تو پریشے کو ضرورت ہے نا اس کی؟ ظفر شاہ کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن اب وہ مسکرا نہیں رہے تھے۔ تو کیا آپ اور روحان ساری زندگی ان سب کو پالتے رہیں گے؟ کوثر شاہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں پالتے کسی کو، اللہ پالتا ہے پہلی بات تو، اور زنین بھی تو کام کرتا ہے ماشاءاللہ سے، اپنا اتنا اچھا بزنس کھڑا کیا ہے اس نے اتنے کم عرصے میں، ظفر شاہ نے فخر سے کہا۔ تو وہ کون سا غیر ہے، میری بیٹی جڑی ہے اس سے، کیا ساری زندگی وہ کما کما کر بھائی کو پالتے رہیں گے؟ کوثر شاہ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تم عجیب باتیں کرتی ہو، اگر وہ پریشے کو نہیں سنبھالتا تو عرشیہ اور آنیہ کو سنبھالنا پڑے گا، اس سے بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ ظفر شاہ کا لہجہ بھی اب سخت ہو گیا تھا۔ تو نرس رکھ لے کوئی، کوثر شاہ نے تجویز پیش کی۔ نرس ایک تو ویسا خیال نہیں رکھے گی جیسے وہ خود رکھتا ہے، اور دوسری بات اتنے پیسے نرس کو دے کر الٹا سیدھا دھیان رکھوانے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے وہ خود خیال رکھ لے۔ تمہیں پتہ بھی ہے نرس کی فیس کتنی ہے، ظفر شاہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تو اسے اس کے گھر چھڑوا دیتے ہیں، دن میں وہ رکھ لیں گے، رات میں یہاں آ جائے، یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، مسئلوں کا حل نکالا جائے تو ہر مسئلہ حل طلب ہوتا ہے۔ کوثر شاہ نے اس بار لہجہ نرم کیا۔ تو پھر ان کے گھر کو کون دیکھے گا؟ اگر ثنا بھابی پریشے کا دھیان رکھیں گی، وہاں بھی تو ایک ہی عورت ہے، انہیں کیوں مشکل میں ڈال رہی ہو؟
ظفر شاہ کو کوثر شاہ کی باتوں پر افسوس ہونے لگا تھا۔ حریم ہے تو وہاں، وہ دیکھ لے گی۔ کوثر شاہ مسلسل بحث کر رہی تھی۔ تو پھر وکیلوں کے چکر، کورٹ کے چکر کون لگائے گا؟ وہ بیچاری پہلے ہی اتنی مشکل میں ہے۔ اتنی بار میں نے چاہا میں جا کر اس کی کچھ مدد کر دوں، لیکن کچھ کر ہی نہیں پایا۔ ہم کم سے کم اس کی مشکل سمجھ تو سکتے ہیں نا۔ اور چلو وہ خیال رکھ بھی لے تو پھر زاویار یا زنین کو کورٹ اور وکیلوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ جاب تو اس طرح متاثر ہوگی ہی نا۔ پھر تمہیں زنین کا کام چھوڑنا تو ایک آنکھ نہیں بھائے گا، کیونکہ تمہاری بیٹی جڑی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، زیادہ چھیڑ چھاڑ کہیں رشتوں کو الجھا نہ دے۔ اور ویسے بھی زاویار کب سے کام کر رہا ہے تمہیں یاد ہے؟ میرے خیال سے 8ویں کلاس میں تھا جب اس نے میرے ساتھ آفس جانا شروع کیا تھا۔ اس لڑکے نے ساری زندگی کام ہی کیا ہے۔ اب اگر وہ اپنا وقت اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس سب میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ظفر شاہ کی آنکھوں میں زاویار کے لیے پیار تھا۔ میرا بولنا ہی فضول ہے مجھے تو لگتا ہے، جب کچھ بولتی ہوں سب سمجھانے ہی لگ جاتے ہیں۔ صحیح ہے بھائی، اس کی بیوی ساری زندگی یوں ہی بستر پر پڑی رہے تو آپ لوگ بھی ساری زندگی اسے کام کرنے نہیں دینا، کماتے رہنا اور انہیں سنبھالتے رہنا۔ جو دل میں آؤ کرو۔ کوثر شاہ بنبناتے ہوئے یہ کہتی کروٹ لے کر لیٹ گئی، جبکہ ظفر شاہ آنکھوں میں افسوس لیے انہیں دیکھنے لگے۔ کیوں ساری زندگی وہ یوں ہی پڑی رہے گی؟ کبھی تو زبان سے اچھی بات نکال لیا کرو۔ اور زاویار کو تم ہم سب سے بہتر جانتی ہو، کیا تمہیں وہ کسی کے احسانوں تلے رہنے والا لڑکا لگتا ہے؟ اگر ابھی اس نے یہ قدم اٹھایا ہوا ہے تو اس میں بھی میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ تو ایسا کبھی نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ بہتر ہے اس لڑکے کے لیے اب آئندہ تم کچھ نہ کہو۔ ظفر شاہ غصے میں کہتے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے لیے کوثر شاہ کے پاس ایک پل رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ظفر شاہ کو کمرے سے یوں نکلتا دیکھ کر جعفر شاہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ساری زندگی گزر گئی میری نبھاتے نبھاتے، ظفر شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ چھت پلانگ کر بھی تو تم ہی گئے تھے، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اس نے پہلی دفعہ ہنگامہ کیا تھا تبھی مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا اس کی فطرت کا۔ ظفر شاہ کا اشارہ اس رات چھت پر ہوئے ہنگامے کی طرف تھا۔ جو بھی ہے تمہاری بیوی ہے، انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں۔ اس میں برداشت نہیں تبھی تو اللہ نے تمہیں برداشت عطا کی ہے، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، اور جو سوچتی ہے وہ کہہ بھی دیتی ہے، چاہے اس سے کسی کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو۔ ظفر شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ صبر کرو بھائی، جعفر شاہ نے بس اتنا کہا، وہ اور کیا کہتے۔ کتنا صبر، وہ خود میں کوئی تبدیلی لانا ہی نہیں چاہتی، ظفر شاہ نے غصے سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو ہے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، جعفر شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر حسب عادت کہا۔ کیا؟ ظفر شاہ نے سوال کیا۔ کہ ابھی آیت تو یاد نہیں آ رہی لیکن اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی بد زبان ہو تو اس سے اس قدر شیریں اور نرم لہجے میں بات کرو کہ اس کے دل کا سارا میل ختم ہو جائے۔ میرے بھائی، برائی کو برائی سے کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے، اور کوثر تو بری ہے بھی نہیں، بس اس کی سوچ الگ ہے۔ اب الگ سوچ پر ہم کسی کو برا تو نہیں کہہ سکتے نا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے معاملے میں صبر ہی کر رہی ہو۔ جعفر شاہ نے کسی کا بھی سائیڈ نہیں لیا تھا۔ ہاں، اسے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں صبر کر رہی ہے، اس کو سب غلط سمجھتے ہیں، وہ مظلوم ہے، ظفر شاہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ظفر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، بعض دفعہ ہم کسی کو اتنا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی کہی صحیح بات بھی بعض اوقات غلط لگتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اتنا اچھا اور معتبر بنا لیتے ہیں کہ اس کی کہی غلط بات بھی ٹھیک لگتی ہے۔ ہر کوئی ہر بار غلط ہو یا ہر بار صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے، جعفر شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ظفر شاہ نے افسوس سے کہا۔ اب تم اس کی غیبت کرنے لگے ہو، صرف اس لیے کہ میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں۔ تم چاہتے ہو جیسے تم اسے غلط سمجھ رہے ہو میں بھی سمجھوں۔ کیوں گناہ کمانا چاہتے ہو میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی بہت غلط بات کہہ دی ہو سکتا ہے وہ اس بار غلط ہو، لیکن یہ بات میرے جاننے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ بات صحیح ہو جائے گی یا مسئلے کا حل نکل جائے گا؟ نہیں نا، تو مجھے مت بتاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے اگر وہ واقعی غلط ہے تو، اور خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ سکون سے سوچو اور پھر نتیجے پر پہنچنا، ورنہ صبر کرو، کیونکہ صبر ہر مشکل میں ضروری ہے۔
جعفر شاہ یہ کہہ کر اٹھ گئے، جبکہ ظفر شاہ اس کے بعد کئی دیر تک وہیں صوفے پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ سو گیا کیا؟ زنین نے آہستہ سے آنیہ سے پوچھا۔ اتنی آسانی سے سونے والی قوم ہے کیا آپ کا بیٹا؟ آنیہ نے تھکے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایسے وقت میں ہی میرا بیٹا ہو جاتا ہے ویسے، زنین نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تو ہے آپ کا بیٹا تو آپ کا ہی کہوں گی نا، آپ کو کون سا نیند آتی ہے؟ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ آنیہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں شرارت صاف ظاہر تھی۔ ہاں تو تمہیں کھو دیا تھا، سمجھ لو، نیند تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، میرا کیا کیا چھن گیا تمہیں کیا پتا، وہ تو اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے تم سے ملوا دیا، ورنہ حالات تو ایسے نہ تھے۔ زنین گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلو اللہ نے بہتر کر دیا نا سب، وہ سب یاد نہ کرے۔ آنیہ نے اسے ٹوکا، آج بھی وہ سب سوچ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ سکندر اگر برا نہ ہوتا تو کہانی کتنی الگ ہوتی نا، دیکھا جائے تو اس کا برا ہونا ہمارے لیے تو اچھا ہی ثابت ہوا۔ زنین ابھی بھی گہری سوچ میں تھا۔ ہاں تو کل چل کر اسے خاص شکریہ ادا کراتے ہیں، آنیہ نے تب کر کہا۔ ماما بابا آپ لوگ بولے جا رہے ہیں، میں سو نہیں پا رہا، ایک کام کرتے ہیں، آپ لوگ باتیں کر لیں، میں ٹینٹ ہاؤس میں چلا جاتا ہوں، مائز نے آنکھیں کھول کر بیچ میں کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، زنین نے آنکھوں میں چمک لائے کہا۔ خبردار چپ کر کے سو جاؤ، آنیہ نے مائز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈانٹا۔ اوہو میرے بیٹے کو دھمکاؤ نہیں، زنین نے اس کی سائیڈ لی۔ پھر ٹھیک ہے، میں سو رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، جب یہ سو جائے تو آپ بھی سو جائیے گا، یہ کہہ کر آنیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہارا شوہر جاگ رہا ہے، تمہارا بیٹا جاگ رہا ہے، اور تم سو جاؤ گی، زنین نے اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آنیہ نے واپس سے ہاتھ آنکھوں پر رکھنا چاہا، لیکن زنین نے اسے بیچ میں ہی روک لیا۔ اچھا یار بات تو سن لو، زنین نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ آنیہ نے ایک آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ نسرین خالہ آئی تھی آج، زنین کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ کیوں؟ آنیہ حیرت سے بولی۔ کہہ رہی تھی انہوں نے چاچی کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کہہ رہی تھی ان کا خیال رکھنا، زنین نے پوری بات ایک سانس میں بیان کر دی۔ وہ پاکستان کب آئیں؟ آنیہ نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، زنین جانتا تھا، لیکن وہ فی الحال آنیہ کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ سکندر پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے بات کو چھپا گیا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، حقیقت میں تو ہمارے ساتھ برا کیا ہی ہے، ان کے تو خواب میں بھی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، آنیہ اکتا کر بولی۔ ہو سکتا ہے وہ فکر مند ہوں، تم تو بدگمان نہ ہو ان کے بارے میں، زنین نے اسے ٹوکا۔ کچھ لوگوں کی جانب سے پتہ نہیں کیوں منفی خیال ہی آتے ہیں، اللہ کرے یہ سب میرا وہم ہو، کل ہی صدقہ دوں گی، آنیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، البتہ اس کا ذہن وسوسوں کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ آپ لوگ اگر باتیں کر رہے ہیں تو مجھے کھیلنے ہی دیں، جب باتیں ختم ہو جائیں گی تو میں آ جاؤں گا، مائز نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی نہیں کر رہا اب بات، تم سو جاؤ فوراً، آنیہ نے زنین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ اب وہ کوئی نئی بات نہ نکالے۔ صحیح ہے بھائی، اب بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتے، کہاں جائے شریف شوہر، زنین نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، جبکہ آنیہ نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر اپنا غصہ اور ہنسی بیک وقت کنٹرول کی۔ رات کا وقت تھا، اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو چاند کہیں نہیں تھا، اس نے چاند کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں گھمائی، لیکن اسے چاند کہیں نہیں دکھا۔ پھر دور کہیں اسے ایک ستارے کے ساتھ چاند نظر آیا، لیکن یہ چاند تو بہت چھوٹا تھا، مکمل لیکن چھوٹا، عام طور سے کہیں زیادہ چھوٹا۔ وہ عجیب سے انداز سے اس چاند کو دیکھنے لگی، تبھی وہ چاند ایک دم غائب ہو گیا۔ حیرت کی انتہا تھی، وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ جو اس نے دیکھا وہ کیا تھا، کہ اسے ایک دم خوشبو سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی نایاب عطر کی محسوس ہوتی تھی، اس خوشبو کے ساتھ ٹھنڈ کا احساس بھی تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی اور اس خوشبو کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ خوشبو چھت پر بنے گارڈن کی جانب سے آ رہی تھی، اسے لگا پھولوں کی ہوگی، اس کے دل کو چین سا ملا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیرت کے کسی گہرے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہاں کوئی آدمی موجود تھا جس کی پیٹھ عرشیہ کی جانب تھی، وہ کوئی بہت بوڑھا شخص نہیں تھا، نہ ہی کوئی بالکل جوان لڑکا تھا، وہ بھرے ہوئے جسم کا آدمی تھا، یا شاید وہ آدمی نہیں تھا، اس کے حلیے سے لگتا تھا جیسے اس دور کا نہیں ہے۔ اس کے بال بڑے تھے، لباس صاف تھا۔ تبھی عرشیہ کے کانوں میں تلاوت قرآن پاک کی آواز گونجنے لگی،
وہ آواز اس قدر میٹھی اور پرسکون تھی کہ عرشیہ چاہ کر بھی وہاں سے جا نہیں سکی۔ تلاوت قرآن پاک مکمل کر کے اس شخص نے ہلکا سا گردن کو موڑا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت داڑھی بھی تھی۔ چہرہ عجیب تھا لیکن اسے دیکھ کر خوف نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ مجھے کیسے دیکھ لیتی ہے، لیکن میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسے روکو۔ مجھ جیسے اگر دوسروں کو پتہ چلا تو وہ اس معصوم کو بہت تنگ کریں گے۔ اس شخص کی آواز میں رعب تھا، ایک گرج تھی۔ عرشیہ خوف سے ایک دم پیچھے پلٹی۔ اسے یہاں نہیں آنے دیا کرو، اس شخص نے پھر سے کہا، اور عرشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کون ہے اور وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانس مکمل اکھڑ گیا تھا۔ ان کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ علینا کو اٹھایا اور سوتے ہوئے ہی اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر پیار کر رہی تھی، ساتھ ہی سورت فلق اور سورت ناس بھی پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک میری بچی کی حفاظت فرمانا۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کی پیدا کردہ مخلوق کی خبر نہیں رکھتی، مجھے علم نہیں، لیکن کائنات میں موجود تنکے تنکے کا علم آپ کو ہے۔ آپ میری بچی کی حفاظت کیجیے گا۔ میں اپنی اولاد کو آپ کی امان میں دیتی ہوں۔ عرشیہ دل ہی دل میں اپنے رب کے آگے فریاد کر رہی تھی۔ اس شخص نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن عرشیہ جانتی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس بات کا کھٹکا اسے پہلے سے تھا، لیکن اس نے یہ بات زبان پر نہیں لائی تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے نیند سے بوجھل آنکھیں بامشکل کھولتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، آنکھ کھل گئی تھی، عرشیہ نے نارمل سے انداز میں کہا۔ تو علینا کو کیوں جگا رہی ہو؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لٹانے ہی لگی تھی، عرشیہ نے بہت آہستہ سے علینا کو اس کی جگہ پر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھا گیا؟ روحان جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اچھا تھا کہ برا، یہ صرف میری سوچ تھی، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن بس مجھے علینا کی فکر ہو رہی تھی۔ عرشیہ نے فکرمند نظریں علینا کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ سوچو نہیں، کل صدقہ دے دوں گا، روحان نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، میں کچھ سوچ نہیں رہی، جو ہونا ہوگا وہ ویسے بھی میرے سوچنے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ میں اب اٹھ گئی ہوں تو تہجد کی نماز ادا کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ عرشیہ نے اپنے ذہن میں اٹھتے ہر منفی اور خوفزدہ خیال کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ چلو پھر ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اور روحان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عرشیہ جو کہ کچھ دیر پہلے خوفزدہ تھی، اب روحان کو بالکل خالی ذہن لیے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ عرشیہ کی نظریں خود پر یکٹک پا کر روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کتنی فلموں جیسی ہے نا، میں ڈرتی تھی، پھر مجھے آپ مل گئے، آپ کے ساتھ نے مجھے سر سے پیر تک بدل دیا، اور آج بھی آپ میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ آپ کو کبھی الجھن محسوس نہیں ہوتی کیا؟ کیا کوئی اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ عرشیہ نے یہ کہتے ہوئے ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ مومن تو ایسے ہی ہوتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اس سے کئی زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے، میں تو بس ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ سوچو کیسا ہوگا جب میں آخرت کے روز ان کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھے خوش ہو کر دیکھیں گے، کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ میں بس وہ ایک نظر چاہتا ہوں۔ روحان کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے ایک چمک سی آ گئی تھی۔ یہ غلط کہا تم نے کہ تمہاری زندگی فلموں جیسی ہے، کیونکہ فلمیں حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہو کہ تمہاری زندگی دین کے مطابق ہے۔ عرشیہ نے جب سے روحان کی تعریف کی تھی تب سے روحان کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ سب اگر ایسا سوچے تو دنیا کتنی اچھی ہو جائے نا، عرشیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پر ہم خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پتہ چلے یوں ہی باتیں کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی، روحان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جبکہ عرشیہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ اسے اکثر و بیشتر اپنی قسمت پر یوں ہی رشک آیا کرتا تھا۔ روحان کا قامت اور شکل سے جتنا حسین تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ دل سے اور زبان سے حسین اور خوبصورت تھا۔ ایسے شخص کا ہمسفر ہونا خوش قسمتی ہی تھی، اور وہ اپنی اس خوش قسمتی پر اپنے رب کی بے انتہا مشکور تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس کے پیروں نے ایک دم تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ لمبے لمبے ڈگ برتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں پریشے بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ چلو آ جاؤ، اس نے ٹوپی اتار کر رکھی اور پریشے کی جانب بڑھا۔ بڑے احتیاط سے اس نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وضو کرواتے وقت بار بار پانی کے چھینٹے اس کے سفید کرتے پر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ پریشے کی آنکھوں کے سامنے ایک دم ماضی کا ایک واقعہ گھومنے لگا۔ جب پریشے سے اس کا سفید کرتا گیلا ہو گیا تھا،
حالانکہ اس وقت اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن زاویار کافی غصہ ہوا تھا اور اس قدر اسے اپنا کرتا عیبدار لگا تھا کہ اس نے فوراً ہی تبدیل کر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشے کی نظریں اپنے کرتے کے دامن پر پا کر زاویار نے سوال کیا۔ اس کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، پریشے نے اپنی نظریں ایک دم ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم آج کل بہت سوچنے لگی ہو ویسے۔ پریشے کا وضو مکمل ہو گیا تھا، اب زاویار خود ہاتھ دھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پریشے خاموش رہی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف پریشے کی خاموشی زاویار کو الجھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن چاہ کر بھی اس کی الجھن دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ پریشے خوش رہے، لیکن جتنی وہ کوشش کر رہا تھا وہ اور زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد زاویار نے پریشے کو صوفے پر بٹھایا اور پھر اس کی ویل چیئر کو اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پریشے حیرت سے اسے پھرتی سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے نماز پڑھ کر آیا تھا یوں ہی جلدی جلدی کام کر رہا تھا۔ بس اس نے پریشے کو نماز سکون سے پڑھائی تھی، ورنہ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلا۔ اس بار زاویار پریشے کے پاس آیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پریشے نے زاویار کی آستین کو کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کمرے میں ایکسرسائز کا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے چھت پر جا رہے ہیں۔ زاویار نے اسے اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا، جبکہ پریشے کو احساس ہوا اس نے اس کی قمیض سختی سے پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی گرفت کمزور کی، لیکن جس جگہ سے اس نے پکڑا تھا وہاں کی استری خراب دیکھ کر اس کے دل میں اچانک افسوس سا ابھرا۔ آپ نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ پریشے کے دماغ میں آیا سوال اس کی زبان پر تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی خراب آستین دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں زاویار کی زندگی ایسی ہی تو ہو گئی تھی، شل زدہ۔ بے ساختہ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ زاویار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ پریشے نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ شکر ہے تمہارا دماغ صحیح ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بہت آرام سے سیڑھیاں بھی چڑھ رہا تھا۔ مطلب؟ پریشے کو بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ تم بدلی نہیں ہو، آج بھی جو منہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہو۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئی۔ زاویار نے چھت پر پہنچ کر اسے ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی کمر پر ہاتھ بھی رکھا تھا جو کہ اس وقت ہلکی سی دکھ رہی تھی۔ آپ بھی تو بدل گئے، آپ ایسے تو نہیں تھے، پریشے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیونکہ کچھ بدلاؤ ضروری ہوتے ہیں، زاویار نے یہ کہتے ہوئے پریشے کا پاؤں پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ سے سیدھا کرنے لگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ پریشے نے بجھے بجھے انداز میں کہا۔ میرے دل کو سکون ملے گا۔ زاویار زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ پریشے کے دونوں پیروں کو ہلا رہا تھا۔ درد ہو تو بتا دینا۔ زاویار کا دھیان مکمل طور پر اب پریشے کے پیروں پر تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پریشے نے پھر سے وہی بات نکالی۔ اس کا میں کیا جواب دوں تمہیں؟ زاویار نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ اگر خدا نخواستہ وہ حادثہ میرے ساتھ ہوتا اور میں تمہاری جگہ ویل چیئر پر آ جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی؟ زاویار نے بدلے میں سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن میری بات اور ہے، میں عورت ہوں، مجھے اجازت نہیں، لیکن آپ کو تو ایک سے زیادہ کی اجازت ہے، پریشے بالکل سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، میری اور تمہاری بات بالکل الگ نہیں ہے۔ جس وقت تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے میں اس وقت اپنی ضرورتوں کا خیال رکھوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ عمل میرے جذبات کو جسٹیفائی کرے گا؟ زاویار کے چہرے پر پہلی بار کوئی تاثر نہیں تھا، وہ انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پریشے اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں لاکھوں سوال تھے، وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں زاویار برا ہی نہ مان جائے۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے آخری بار کیا کہا تھا؟ میں اپنے جذبات تمہیں سونپ رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اب جب کہ میرے جذبات تم سے وابستہ ہو چکے ہیں، تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں انہیں کسی اور سے جوڑ لیتا؟ کچھ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، اچھا ہی ہوتا ہے کہ ناممکن ہے۔ زاویار کا لہجہ تھوڑا سا سرد ہوا تھا۔ لیکن اگر میں مر جاتی یا میری یادداشت واپس ہی نہ آتی یا پھر آگے میں یوں ہی ویل چیئر پر پڑی رہی تو کب تک آپ مجھے یوں ہی سنبھالتے رہیں گے؟ ایک معذور بیوی کا بوجھ آپ کب تک اٹھائیں گے؟ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، جو اپنا کچھ نہیں کر سکتی، وہ آپ کا کیا کرے گی؟ پریشے خود پر ذرا بھی رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا وہ خود کے اس لاچار وجود سے کتنا پریشان ہے۔ کس نے کہا تم مجھے کچھ نہیں دے سکتی؟ زاویار نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ پریشے کی ایکسرسائز بھی شروع کر دی۔ کیا؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔
तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे सकती हो, अपनी अच्छी अच्छी बातें दे सकती हो, अपना साथ दे सकती हो। हम मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, साथ में सेल्फी भी ले सकते हैं। ये कहते हुए ज़ावियार मुस्कुराया था। आइसक्रीम खा सकते हैं, एक साथ मूवी देख सकते हैं। तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम यूं ही खुद पर बरहम होती रहोगी और मुझ पर तरस खाती रहोगी तो ये नामुमकिन होगा। और सबसे बढ़कर तुम अपने सही होने की उम्मीद लगा सकती हो। मेरे लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? ज़ावियार की आंखों में शिकायत सी आई। मुझसे वादा करो तुम ये उदासी छोड़ दोगी, मुझे पहले की तरह तंग करो, मुझसे बातें करो, शोर मचाओ। परिचे, मैं तुम्हें ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ। इन 4 साल में तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए तड़पा हूँ? ज़ावियार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। परिचे ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो जवाब जानती थी। तुम्हारी हंसी के लिए। अब तुम्हें सब याद आ गया है ना, तो प्लीज़ मुस्कुराना तो ना भूलो। और ये बोझ क्या होता है? तुमसे निकाह किया है मैंने, ज़िंदगी भर साथ देने के लिए किया है। अब अगर तुम तकलीफ़ में हो तो साथ ना दूँ? अब ये सब बातें आज कर ली हैं, आइंदा मत करना। जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो तुम इसके बाद ये सब कभी दोबारा नहीं बोलोगी, ना ही ऐसा कुछ सोचोगी। तुम मुझ पर बोझ कभी हो ही नहीं सकती। ज़ावियार ये कहकर उठा और परिचे की व्हीलचेयर को खिसकाकर छत की दीवार के पास ले आया। यहाँ से निकलता सूरज और लंबे लंबे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे। देखो, ये निकलता सूरज नए दिन की शुरुआत है। इस दिन में हम चाहें तो गुज़िश्ता दिन की तरह घिसी पिटी ज़िंदगी जी सकते हैं, वही सब कर सकते हैं जो करते आए हैं, या फिर चाहें तो कुछ भी ना करें, या फिर हम इस नए दिन को खुद के लिए कारामद बना सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमने पहले ना किया हो। कम से कम हम आने वाले कल के लिए, अभी के लिए अच्छी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। उम्मीद? परिचे ने आंखों में ढेरों सवाल लिए ज़ावियार की जानिब देखते हुए कहा। ना उम्मीद ना हो, जो यहाँ तक लाया है वो इससे आगे भी ले जाएगा। बस तुम मेरा साथ दो। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो? ज़ावियार ने परिचे के कंधे पर अपना हाथ बहुत नरमी से रखते हुए कहा। तुम फिर रोने लग गई। पहले बात बात पर हंसने लग जाती थी, अब रोने लग जाती हो। ज़ावियार ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। चलो नीचे चलते हैं। ज़ावियार ने व्हीलचेयर को दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जबकि परिचे की आंखें अभी भी आंसू बहा रही थी। उसे संभलने के लिए वक्त दरकार था। उसे सब याद ज़रूर आ गया था, लेकिन अब हकीकत का सामना करने का वक्त था। और ज़ावियार चाहे कितना भी अच्छा सलूक करे, हकीकत यही थी कि वो ज़ावियार की ज़िंदगी पर बोझ बन गई थी। वो तो खुद से करवट तक नहीं ले सकती थी। एक गिलास उठाकर पानी पीने के लिए भी उसे ज़ावियार दरकार होता था, और ये बात किसी के लिए भी ज़हनी तकलीफ़ का बाइस हो सकती है। और परिचे जैसी चुलबुली लड़की जो कि एक जगह टिक कर बैठ भी नहीं सकती थी, उसके लिए ये अजियत बेइंतहा दर्दनाक थी। कहाँ जा रही हैं अम्मी? दोपहर का वक्त था। आनिया खाना बनाकर किचन से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र कोसर शाह पर पड़ी, जो कि चादर ओढ़े हवेली से बाहर जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। उन्हें यूं तेज़ी से जाता हुआ देखकर आनिया ने सवाल किया। बस आ रही हूँ, कोसर शाह ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। मैं चलूँ आपके साथ? आनिया ने पीछे से कहा। नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी, कोसर शाह ने बिना मुड़े कहा और दरवाजे से बाहर चली गई। पता नहीं सुनैन ने सदका निकाला या नहीं। अब अम्मी को कोई कैसे रोक सकता है कुछ करने से? आनिया ने उनको घर से बाहर जाते हुए देखकर दिल ही दिल में कहा। मैं आ रही हूँ आपा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कोसर शाह ने मोबाइल निकाल एक नंबर डायल किया और फिर फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नूरीन शेख ने न जाने कैसे दिल पर पत्थर रखकर कांपते होंठों से कहा और फ़ोन कान से हटा दिया। उसे बख्श दो सिकंदर, वो मेरी बहन है। नूरीन शेख ने आंसू से तर आंखें सिकंदर की जानिब करते हुए एक बार फिर से इल्तिजा की। अम्मी, सिकंदर ने चीखते हुए कहा और उनके हाथ से फ़ोन लेकर चेक किया कि कहीं अभी तक कॉल तो नहीं लगी हुई। लहजे में कहीं से कहीं तक नरमी नहीं थी, ना ही एहतराम था। बहन है वो मेरी, नसरीन शेख भी चिल्लाई, लेकिन उनका लहजा आजज़ाना था, उनकी आवाज़ में दर्द था। और मैं आपका बेटा। आपकी उस बहन ने मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा भी कुछ नहीं किया था मैंने उसकी बेटी के साथ, लेकिन अब करूँगा। सब मरेंगे, और मर नहीं सके तो उस ज़ावियार की बीवी की तरह रोज़ मौत का इंतज़ार करेंगे। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप मेरे रास्ते में आई तो मैं ये भी भूल जाऊँगा कि आप मेरी माँ हैं।
میرے بدلے کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سکندر آنکھوں میں غضبناک غصہ لیے کوثر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی حیوان ہو۔ وہ حیوان ہی تو تھا۔ انسان میں جب انسانیت نہ بچے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی کہاں بچتا ہے؟ کوثر شاہ تیزی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ ہاتھ میں ان کے ایک عدد چھوٹا سا پرس تھا کہ اچانک کہیں سے دو آدمی چہرے پر رومال باندھے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ بری طرح چونکی۔ جلدی سے موبائل اور پیسے نکالو، ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ آس پاس سے لوگ گزر کر جا رہے تھے لیکن ایک نے بھی ان آدمیوں کو نہ روکا، نہ ہی پولیس کو بلانے کی کوشش کی، بلکہ بہت سے لوگ تو دور ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ دونوں گزر جائیں تو وہاں سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں۔ سب کو اپنے اپنے جان و مال کی پڑی تھی، کوئی کیوں خود کی جان خطرے میں ڈالتا؟ کوثر شاہ نے اپنے پرس پر گرفت مضبوط کی۔ ان کی نظریں سڑک پر چلتے لوگوں کی جانب گئی لیکن پھر ان کے چہرے کی بے بسی دیکھ واپس سے ان ڈاکوؤں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جلدی دو، ایک آدمی نے گن بالکل کوثر شاہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے پورا پرس ہی ان کی جانب ڈر کر بڑھا دیا۔ ڈاکوؤں نے فاتحانہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پرس کو تقریباً جھپٹنے کے انداز میں لے کر جانے لگے۔ ابھی وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کوثر شاہ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس سے پہلے وہ دونوں بائک آگے بڑھاتے انہوں نے ان کے ہاتھ سے اپنا پرس چھیننے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پیچھے بیٹھا شخص ایک دم بائک سے گر گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے جیسے ہی اسے گرتا ہوا دیکھا اس کی جانب بھاگے۔ وہ ڈاکو جو کہ گرا ہوا تھا اس نے خود کو سنبھالتے ہی سب سے پہلے کوثر شاہ کو پکڑا اور ہاتھ میں پکڑی گن ان کی کنپٹی پر رکھ دی۔ ہاتھ میں موجود پرس پر اب کوثر شاہ کی گرفت پھر سے ڈھیلی پڑی تھی۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے ذاتی مصیبت کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ جلدی آ، دوسرا ڈاکو جو کہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا ایک دم چلایا۔ اس کے کہتے ہی اس ڈاکو نے کوثر شاہ کو روڈ کی جانب دھکا دیا اور بنا مڑے یہ جا اور وہ جا۔ وہاں کھڑے لوگ بھی ایک دم کوثر شاہ کی جانب بڑھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں سنبھالتے سڑک پر چلتی گاڑی کے اچانک سامنے آ جانے سے کوثر شاہ ٹکر کھا کر دور جا کر گری۔ پرس پر تو پہلے ہی ان کی گرفت کمزور ہو گئی تھی، وہ تو وہیں کہیں گر گیا، لیکن ہاں ان کے پاس ہر طرف خون ہی خون ضرور ہو گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان کے کانوں میں جو آوازیں آئی وہ ان کا جواب دینا چاہتی تھی لیکن نہ تو زبان نے ساتھ دیا نہ ہی آنکھوں نے، اور وہ وہیں آنکھیں بند کر کے خون میں لت پت پڑی رہی۔ حریم اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کے کانوں سے اسد اور ارسلان کی آواز ٹکرائی۔ وہ دونوں کسی بات پر زور زور سے آپس میں بول رہے تھے۔ حریم پہلے تو اپنے کمرے کی جانب جانے لگی لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا رخ ان دونوں کے کمرے کی طرف کر لیا۔ دروازے پر نوک کی آواز سے ان دونوں کی تکرار پل بھر کے لیے رکی۔ میں آ جاؤں؟ حریم نے دروازے کے باہر سے پوچھا۔ آ جائیں، اندر سے آواز آئی۔ آواز آتے ہی حریم نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ حریم نے سوال کیا۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ اسد جو کہ زبان کا تھوڑا تیز تھا اس نے جھٹکنے کے انداز میں کہا۔ کچھ نہیں بھابی، ارسلان نے خفگی بھری نظر اسد پر ڈالتے ہوئے کہا۔ شکایت اسے بھی حریم سے بہت تھی، وہ بھی حریم سے بات نہیں کرتا تھا لیکن وہ اسد کی طرح جذباتی نہیں تھا، نہ ہی بدتمیزی کرتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، حریم نے میز پر پڑی کتابوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم دیکھ لیں گے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اسد نے اپنا منہ کتاب کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دکھاؤ تو ایک دفعہ۔ حریم بنا اس کے موڈ کی فکر کیے اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ جائیں یہاں سے، اسد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسد، ارسلان نے اسے ٹوکا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ جائیں بھابی، ہم دیکھ لیں گے، ارسلان نے بنا حریم کی جانب دیکھے کہا۔ حریم بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دونوں اسے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اس نے اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میز پر پڑا کاغذ اٹھایا جہاں غالباً ان کا اسائنمنٹ موجود تھا۔ ان چار میں سے کس میں مسئلہ ہے؟ حریم نے کاغذ ارسلان کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ یہ والا، ارسلان نے جیسے ہی کہا اسد نے اس کی جانب گھوری دی۔ ایک منٹ رکو، حریم یہ کہتے ہوئے اٹھی اور ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کمرے سے 2 کتابیں اور لیپ ٹاپ اٹھائے ان دونوں کے کمرے میں واپس آئی اور اسی ٹیبل پر سارا سامان رکھ کر کام کرنے لگی۔ اسد نے ارسلان کو گھورتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ کب جائیں گی، جس کا جواب ارسلان نے کندھے اچکا کر دیا۔ یہ لو، ہو گیا، حریم نے لیپ ٹاپ ارسلان کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ ارسلان کے انداز میں حیرت تھی۔ اس ٹاپک پر میں پہلے کام کر چکی ہوں، بس اسی میں تھوڑی سی رد و بدل کی ہے۔
حریم اسے آہستہ آہستہ پورا اسائنمنٹ دکھا رہی تھی۔ مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں، اسد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ احسان نہیں ہے، حریم نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ غیروں کی مدد احسان ہی ہوتی ہے۔ اسد کا لہجہ مزید سرد ہوا۔ چلو احسان صحیح، تمہارا کام تو ہو گیا نا، حریم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ حریم کو لگا تھا وہ اس کی بات کا کچھ جواب ضرور دیں گے، لیکن جب اسد نے اور ارسلان نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک بات بتاؤ، حریم نے دروازے کے پاس رک کر سوال کیا۔ جی، ارسلان نے کہا۔ اسد نے تو اس کی بات پر کان تک نہیں دھرے تھے۔ اگر تمہارا بھائی واپس آ گیا تو کیا تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ گے؟ حریم کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو تھے۔ نہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ ایک عرصہ تکلیف میں گزار چکے ہیں آلریڈی، ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ حریم نے اب کی بار کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ بھی صحیح ہونے کے لیے سب کچھ صحیح ہونا ضروری تھا، اور سب کچھ کیسے صحیح ہوگا اس کا جواب اس کے پاس فی الحال نہیں تھا۔ حریم جیسے ہی کمرے میں آئی، کچھ پل کے لیے اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ یہ کمرہ تھا ہی ایسا۔ اس نے سب سے پہلے الماری سے اورحان کا پرفیوم نکالا اور کمرے میں اس کی خوشبو بکھیر دی۔ اب وہ آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ پل ہی گزرے تھے کہ ایک دم اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنا چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور موبائل کی جانب گئی جہاں شاہویز کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ جی بولے، یہ کہتے ہوئے حریم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ کورٹ جا رہا ہوں ہیرنگ کی تاریخ لینے کے لیے، شاہویز نے اطلاع دی۔ گڈ، کیا آپ اپنے ہر پل کی خبر مجھے دیں گے؟ تاریخ مل جائے تو بتا دیجیے گا، حریم نے سیدھا جواب دیا۔ شاہویز نے آنکھوں کو چھوٹا کرتے حریم کا جواب سنا۔ میڈم، آپ نے چلنا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کورٹ آ جائیے گا۔ شاہویز کا انداز بھی کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ اچھا، کب تک آنا ہے؟ حریم نے سوال کیا۔ بس ابھی، یہ کہہ کر شاہویز نے فون بند کر دیا۔ فون کٹ ہوتے ہی حریم الماری کی جانب گئی اور اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 11۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویسے اس پہ جو رسپانس آ رہا ہے اس ناول پہ، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو سنے گا، بٹ چونکہ اب میں نے اس کو شروع کیا ہے تو میں اس کو مکمل تو لازمی کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔